خوش آمدید، خیر مکتب ہے آپ سبھی سامعین ناظرین کا اس قنات پہ۔ آج کے اس ویڈیو میں پڑھیں گے سیمسٹر 2 اردو MJC 2 کی میراتھن کلاس۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایگزام کے لیے سب سے امپورٹنٹ ٹاپک کا ریپڈ ریویژن کریں گے۔ میں صرف وہی ٹاپک سمرائز اور کویشچنز کرواؤں گی جو ایگزام کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو آپ نوٹ بک اور پین ریڈی رکھیے، پوری کلاس دھیان سے دیکھیے اور بیچ میں کلاس مت چھوڑیے کیونکہ ہر منٹ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اس میراتھن کو ان تک دیکھتے ہیں آپ کی ایگزام کی تیاری اور بھی مضبوط ہو جائے گی۔ تو چلیے بنا وقت برباد کیے اردو میراتھن کو شروع کرتے ہیں۔ سیمسٹر 2 کے ہمیں MJC 2 میں 3 یونٹ کے میراتھن کرنے ہیں، 3 یونٹس کو پڑھنا ہے، تو ہم ایک ایک کر کے تینوں یونٹ کو پڑھیں گے۔ پہلے ہم پہلے یونٹ کو پڑھتے ہیں۔ پہلا یونٹ آپ کا مولانا الطاف حسین حالی کی مضمون نگاری زبان گویا کا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ مولانا الطاف حسین حالی کی تعریف، یہاں پہ ان کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز دیے ہیں، کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو بیحد امپورٹنٹ تھی۔ ان کی پیدائش 1837 عیسوی، مقام پیدائش پانی پت، یعنی ان کی پیدائش پانی پت میں ہوئی۔ اصل نام خواجہ الطاف حسین، والد خواجہ ایاز بخش، اردو کے عظیم شاعر، نقاد اور مسئلہ۔ مولانا الطاف حسین حالی کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں دیکھیں گے۔ ابتدائی تعلیم قرآن مجید سے، انہوں نے اپنے ابتدائی میں قرآن مجید پہلے مکمل کیے، عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد عربی اور فارسی کی بھی تعلیم حاصل کی۔ والد کے انتقال کے بعد بڑے بھائی نے امداد حسین نے پرورش کی۔ حالی جو ہیں ان کے والد کی وفات ان کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی، تو ان کی ایک بھال ان کے بڑے بھائی امداد حسین نے کی۔ 17 سال کی عمر میں شادی، ان کی شادی 17 سال کی عمر میں ہو گئی۔ آگے لکھا ہے دلی کا سفر، جب حالی دلی گئے 1854 عیسوی سے 1856 عیسوی دلی میں قیام، وہاں دلی میں رہے اور وہاں تعلیم حاصل کی۔ مولوی نواز علی سے عربی و صرف ونو کی تعلیم، مولوی نواز علی سے عربی کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے مرزا غالب اور شیفتہ سے ادبی تعلیم حاصل کی۔ اور دیکھیے ملازمت کے بارے میں دیا، کہاں کب کیے ہیں۔ 1856 عیسوی حصار کلکٹری میں ملازم، حصار میں 1856 عیسوی میں وہ ملازم تھے۔ 1857 عیسوی کے بعد پانی پت واپس، 1857 میں وہ پانی پت حصار سے واپس آ گئے۔ 1861 عیسوی میں جہانگیر آباد میں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے استاد، 1861 میں جہانگیر آباد میں مصطفیٰ خان کے بچوں کے وہ استاد مقرر ہوئے۔ دیکھیں آگے لکھا ہے سر سید سے تعلق، لاہور میں محمد حسین آزاد، ڈاکٹر ڈرڈ اور دیگر اہل علم سے ملاقات، سر سید احمد خان کے قریبی رفیق، اردو میں جدید نظم کی بنیاد ڈالنے والے میں شمار۔ آگے لکھیں اہم تصانیف، حالی کی اہم تصانیف کے بارے میں لکھا ہے اور وہ کب شائع ہوا۔ حیات شاہدی، یادگار غالب، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری، مسدس حالی، اور مسدس حالی کو مد و جزر اسلام بھی کہتے ہیں۔ آگے لکھا ہے شاعری، الطاف حسین کی شاعری کے بارے میں لکھا ہے، اردو، فارسی اور عربی تینوں زبان میں شاعری کرتے تھے۔ آپ یاد رکھیے گا الطاف حسین حالی 3 زبان میں شاعری کرتے تھے، اردو، فارسی اور عربی۔ اردو شاعری تقریباً 9600 اس کی تعداد ہے، ان کی الطاف حسین حالی کی اردو شاعری کی تعداد 9600 تقریباً، فارسی اشعار، عربی اشعار 116۔ دیکھیے خصوصیات،
خصوصیت ہے، الطاف حسن حالی کی کچھ خصوصیت دیا ہوا ہے: اصلاحی شاعری، سادہ اور معاصر زبان، قومی بیداری، اخلاقی تعلیم، حقیقی نگاری۔ آگے دیکھیں گے، دیکھیے لکھا ہے شاگرد اور اثرات۔ دیکھیں یہاں پہ الطاف حسن حالی جس کے شاگرد تھے اور کن کا ان پہ اثر پڑا، کن استاد کا زیادہ اثر پڑا، دیکھیے لکھا ہے غالب اور شیفتہ سے اصلاح لی۔ غالب اور شیفتہ کی یہ شاگرد تھے اور انہوں نے ان سے اصلاح لی۔ سر سید تحریک سے متاثر، سر سید کی تحریک سے متاثر ہے وہ، جدید اردو نظم کے اہم معمار۔ اور آخر دیکھیں گے وفات۔ وفات 1914 عیسوی، مقام پانی پت، وہ پانی پت میں ہی مدفون ہو گئے۔ دیکھیے لاسٹ میں دیکھیں گے، یہ بہت 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 امپورٹنٹ ڈیٹس ہے، تو آپ اسے دھیان سے یاد کر لے، ایگزام میں کچھ کوشچنس آئیں گے ہی آئیں گے۔ دیکھیے پہلا ہے 1837 عیسوی پیدائش، الطاف حسن کی پیدائش۔ 1854-56 دلی میں تعلیم، ان کی شادی کے بعد جب وہ دلی گئے 1854-56 54 سے 56 2 سال جب رہے وہاں دلی میں تعلیم حاصل کی۔ 1856 حصار میں ملازمت کی۔ 1861 جہانگیر آباد میں تدریس۔ آگے لکھا ہے ان کی تصانیف کے شائع کے سال دیے ہیں: حیات شاہدی، یادگار غالب، حیات جاوید، اور آخر میں وفات 1914 عیسوی۔ آئیے الطاف حسن کے مضامین زبان گویا کو ہم تفصیل سے تو پڑھ چکے ہیں، مگر اس کا آج میراتھن کلاس میں ریویژن کر لیں گے۔ آئیے دیکھیے لکھا ہے مولانا الطاف حسن حالی کا مضمون زبان گویا کی اہمیت اور اس کی صحیح استعمال پر مبنی ہے۔ حالی کے مطابق زبان انسان کے خیالات، جذبات اور علم کو دوسروں تک پہنچانے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اگر زبان صاف، سادہ اور مؤثر ہو تو بات دل پر اثر کرتی ہے، لیکن اگر زبان مشکل، مبہم یا بناوٹی ہو تو مقصد پورا نہیں ہوتا۔ حالی کہتے ہیں کہ اچھی زبان وہ ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ دیکھیے یہاں پہ حالی کہتے ہیں کہ اچھا زبان وہ ہے جو عام لوگوں کے سمجھ میں آ جائے اور زبان بناوٹی نہ ہو۔ زبان کا مقصد صرف الفاظ کی نمائش نہیں، بلکہ اپنے خیالات کو واضح اور مؤثر انداز میں پیش کرنا ہے۔ اس لیے وہ سادگی، روانی اور فصاحت پر زور دیتے ہیں اور غیر ضروری مشکل الفاظ کے استعمال سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے اہم نکات: زبان کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ اچھی زبان سادہ و سلیس اور بامعنی ہوتی ہے۔ مشکل اور بناوٹی زبان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زبان میں روانی اور فصاحت ضروری ہے۔ زبان کا اصل مقصد مؤثر ابلاغ ہے، نہ کہ لفظوں کی نمائش۔ چلیے اب کی ریویژن کریں گے۔ یونٹ 2 میں ہمیں رشید احمد صدیقی کی مضمون نگاری چارپائی کو پڑھنا ہے۔ تو پہلے ہم رشید احمد صدیقی کے بارے میں جان لیتے ہیں، اس کے بعد ان کے مضامین کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ دیکھیے لکھا ہے رشید احمد صدیقی، پیدائش 24 دسمبر 1892، مقام پیدائش مریاہو، ضلع جونپور، جسے اتر پردیش کے نام سے آج ہم جانتے ہیں۔ اردو کے ممتاز مضامین نگار، طنز و مزاح نگار، نقاد اور خاکہ نگار۔ دیکھیے یہ سب رشید احمد صدیقی ہیں، مضامین نگار بھی ہیں، طنز و مزاح نگار، نقاد اور خاکہ نگار بھی۔ علی گڑھ تحریک سے گہرا تعلق ہے، رشید احمد صدیقی کا علی گڑھ تحریک سے گہرا تعلق ہے۔ ان کے تعلیم کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم وطن میں حاصل کی، اعلیٰ تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کی،
بعد میں اسی جامعہ میں تدریسی خدمات انجام دیے۔ آگے لکھا ہے ملازمت۔ رشید احمد صدیقی کی ملازمت کے بارے میں دیکھیے لکھا ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر مقرر ہوئے، شعبہ اردو کے صدر بھی رہے، علی گڑھ میگزین کے مدر ایڈیٹر بھی رہے، وہاں کے میگزین کے ایڈیٹر بھی رہے رشید احمد صدیقی۔ ادبی خدمات۔ ادبی خدمات کے بارے میں دیکھیں گے، مضمون نگاری کو نئی بلندی عطا کی۔ مضمون نگار تو یہ پہلے سے ہی ہے، ان کی مضامین کی وجہ سے یہ مضمون نگاری کو اور بلندی عطا کی۔ طنز و مزاح کی شائستہ اور باوقار انداز دیا۔ خاکہ نگاری اور تنقید میں منفرد مقام حاصل کیا۔ ان کی تحریروں میں علی گڑھ کی تہذیب نمایاں نظر آتی ہے۔ دیکھیے اسلوب نگارش، شگفتہ اور دلکش انداز، ہلکا پھلکا طنز و مزاح، سادہ شستہ اور بامحاورہ زبان، تہذیب، شائستگی اور نفاست۔ اہم تصانیف۔ رشید احمد صدیقی کی اہم تصانیف کے بارے میں یہاں پہ دیکھیے دیا ہے، نام ان کے دیا ہے، مضامین رشید خاندان، آشفتہ بیانی میری، غالب کی شخصیت اور شاعری، اقبال کی شخصیت اور شاعری، ہم نفاشان رفساں، غنچۂ غرائے ماہ۔ دیکھیے آغاز۔ رشید احمد صدیقی کی آغاز 1971 میں شائستہ اکیڈمی ایوارڈ ملا۔ کتاب کس کتاب کے ذریعے ملا؟ غالب کی شخصیت اور شاعری۔ دیکھیے خصوصیات، بہترین طنز و مزاح نگار، اعلیٰ مضامین نگار، عمدہ خاکہ نگار، منفرد تنقید نگار۔ دیکھیے اس میں بتا رہے کہ رشید احمد صدیقی کیا کیا لکھتے ہیں۔ اعلیٰ مضامین نگار ہے، جو لکھتے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ قسمیں ہیں، اعلیٰ مضمون نگار، عمدہ خاکہ نگار، منفرد تنقید نگار، تہذیب چورہ کی علم بردار۔ دیکھیے وفات 15 جنوری 1977۔ چارپائی رشید احمد صدیقی کی نہایت مشہور مضمون ہے۔ اس میں مصنف نے چارپائی کی اہمیت کو ہلکے پھلکے، شگفتہ اور طنز انداز میں بیان کیا ہے۔ مصنف کے مطابق چارپائی صرف سونے کی چیز نہیں بلکہ ہندوستانی زندگی، تہذیب اور معاشرتی کا اہم حصہ ہے۔ انسان کے پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک چارپائی کسی نہ کسی صورت میں اس کے ساتھ رہتی ہے۔ دیہات ہو یا شہر، امیر ہو یا غریب، ہر گھر میں چارپائی کی اپنی ایک جگہ اور اہمیت ہوتی ہے۔ رشید احمد صدیقی نے مزاحیہ انداز میں بتایا ہے کہ چارپائی پر لوگ آرام کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطرداری ہوتی ہے، گپ شپ ہوتے ہیں، بیمار کی تیمارداری کی جاتی ہے اور کئی اہم فیصلے بھی اسی پر بیٹھ کر کیے جاتے ہیں۔ مصنف نے چارپائی کے مختلف استعمالات اور اس کی وابستہ دلچسپ واقعات بیان کر کے قاری کو محظوظ کیا ہے۔ اس مضمون کی زبان نہایت سادہ، رواں اور شگفتہ ہے۔ مصنف نے مزاح اور طنز کے ذریعے ایک عام سی چیز کو غیر معمولی اہمیت دے کر اپنے فن انشا پردازی کا بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ آئیے ہم آخری یونٹ 3 کے بھی ریویژنز کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے یونٹ 3 میں مولوی عبدالحق کے خاکہ نگاری، خاکہ حالی کو پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم خاکہ حالی کے مصنف مولوی عبدالحق کے حالت زندگی اور ان کے بارے میں کچھ جانکاریاں لینے کے بعد خاکہ کو ریویژن کریں گے۔ دیکھیے لکھا ہے مولوی عبدالحق۔
اصل نام مولوی عبدالحق، لقب بابائے اردو۔ دیکھیں آپ کو یہاں پہ کوشچن آ سکتا ہے کہ بابائے اردو کس سے کہتے ہیں، تو آپ مولوی عبدالحق وہاں پہ لکھیے گا۔ پیدائش 20 اپریل 1870 عیسوی میرٹھ میں یہ پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، بعد میں میرٹھ میں تعلیم حاصل کی۔ علی گڑھ کالج سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ ادبی خدمات: اپنے پوری زندگی اردو زبان کی ترقی، فروغ اور بقا کے لیے وقف کر دیا۔ قدیم اردو ادب کے نقاد مخطوطات کو محفوظ کیا اور شائع کیا۔ اردو کی ادبی اور لسانی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انجمن ترقی اردو کو فعال بنایا اور اس کے ذریعے اردو کے مسائل خدمات انجام دیے۔ دیکھیے کہ اردو کے ذریعے تعلیم بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ ہجرت کے بعد کراچی میں بھی اردو کی خدمات جاری رکھی۔ دیکھیے ادبی شخصیت میں ہے صف اول کے محقق، نقاد، لغت نوش، مترجم، ماہر دکنات، خاکہ نگار اور ادبی صحافی تھے۔ ان کی نثر سادہ، شستہ، دل نشین، سنجیدہ اور مؤثر ہے۔ انہیں اردو زبان کا سب سے بڑا خادم مانا جاتا ہے، اس لیے بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ خادم یعنی جو خدمت کرتا ہو، سب سے زیادہ جس نے خدمت کی ہو۔ مشہور تصانیف: مولوی عبدالحق کی مشہور تصانیف یہ ہیں، دیکھیں ان کے نام ہیں: افکار حالی، چند ہم عصر، ہماری زبان، لغت کبیر اردو، ادی اردو، قواعد اردو، اردو صرف و نو، قدیم اردو، مکتوبات بابائے اردو۔ وفات 16 اگست 1961 عیسوی کو کراچی میں وفات پائی۔ لیکن آخر میں جو امپورٹنٹ لائن ہے اس کو آپ ایک بار پڑھ لیں تو آپ کا سمجھیے پورا چیپٹر ایک بار میں، پورا یونٹ ایک بار میں ریویژن ہو جائے گا۔ دیکھیے لقب ہے بابائے اردو، پیدائش ہے 1870 عیسوی میرٹھ، تعلیم علی گڑھ سے BA، اردو زبان کی ترقی اور فروغ کے سب سے بڑی۔ تو آج کی میراتھن ریویژن یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی کلاس سے آپ کو ایگزام کے امپورٹنٹ ٹاپکس اچھے سے ریویژن ہو گئے ہوں گے۔ آپ صرف کلاس دیکھنا کافی نہیں ہے، گھر پر ان نوٹس کو ایک بار ضرور ریویژن کیجیے اور پریویس ایئر کویشچنز کی پریکٹس کیجیے۔ یاد رکھیے روز تھوڑی سی محنت بھی ایگزام میں بہت بڑا فرق لاتی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ لگن اور کنسسٹنسی کے ساتھ تیاری کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے مارکس لے کر آئیں گے۔ اگر یہ میراتھن کلاس آپ کے لیے ہیلپ فل رہی تو اب کمنٹس میں کچھ نہ کچھ لکھ دیا کریے۔ آپ کو اگر اچھا لگا تو بھی، اگر اس میں کچھ سدھار کی ضرورت ہو، اس میں کچھ تبدیل کی ضرورت ہو تب بھی، اس سے مجھے ایسا لگے گا کہ میں نے جتنے محنت کی ہے وہ سوارت ہو گئے، کیونکہ میں کبھی اس چینل پہ لائک یا سبسکرائب کرنے نہیں بولتی ہوں، کیونکہ مجھے لائک اور سبسکرائب سے، مجھے سبسکرائبر سے مطلب نہیں ہے۔ مجھے بس اتنا چاہیے کہ میں جو کلاس لے رہی ہوں اس سے کسی بچے کا فائدہ ہو، اس سے کوئی بچہ پڑھے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر بچے اردو ادب کے نام روشن کریں۔